ذرا سوچیے، ایک نئی قوم ابھی ابھی وجود میں آئی ہے اور اس کے بانی اس کے پہلے گریجویٹس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام سی تقریر نہیں ہے، یہ مستقبل کا ایک روڈ میپ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور اس نئی نسل کے لیے ایک ذاتی درخواست ہے جن کے کندھوں پر اس پوری قوم کی تقدیر کا بوجھ ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لے آتی ہے، آخر تعلیم کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک ڈگری حاصل کر کے نوکری ڈھونڈنا ہے، یا پھر اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے، کچھ ایسا جو ہماری ذاتی خواہشات کو ایک بڑے قومی مقصد کے ساتھ جوڑ دے؟ اس تقریر کے انداز میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی رسمی یا خشک طریقہ نہیں اپنایا، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک دوست کی طرح، ایک بزرگ کی طرح بات کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام ان کے دل کے کتنا قریب تھا۔ یہ کسی کمانڈر کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک رہنما کی دل سے نکلی ہوئی اپیل تھی۔ لیکن مستقبل کی بات کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ حال کی تلخ حقیقتوں کو بھی سامنے رکھا جائے۔ قائد اعظم نے اپنی قوم کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا۔ انہوں نے بہت واضح طور پر بتایا کہ پاکستان کن شدید بحرانوں کے بیچ پیدا ہوا تھا۔ اور دیکھیے، وہ سخت سے سخت الفاظ استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے۔ جب انہوں نے تقسیم کے دوران ہونے والے تشدد کو بیان کیا تو انہوں نے دہلی کا ہولوکاسٹ جیسا لفظ استعمال کیا۔ اس سے اس قتل و غارت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے جس کا سامنا اس نئی قوم کو کرنا پڑا، جہاں ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے بے دردی سے مار دیے گئے تھے۔ اور اس تشدد کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت بڑا انسانی بحران۔ 50 لاکھ یعنی 5 ملین مہاجرین صرف چند ہفتوں کے اندر پنجاب پہنچے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جسمانی اور ذہنی ہر طرح سے زخمی تھے، اور ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو ایک طرف تو یہ اندرونی مشکلات تھیں، اور دوسری طرف باہر سے بھی دباؤ کم نہیں تھا۔ جنہوں نے ہندوستان کی طرف سے اثاثوں اور فوجی ساز و سامان کو روکنے جیسے اقدامات کو معاشی ناکہ بندی کا نام دیا۔ یہ ان کے مطابق ایک ایسی کوشش تھی جس کا مقصد اس نئی ریاست کو شروع میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا۔ تو خلاصہ یہ تھا، یا پیغام یہ تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ قائد اعظم نے خبردار کیا کہ دشمن اب بھی پاکستان کو کمزور کرنے اور تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اگرچہ کچھ مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اصل خطرات ابھی باقی ہیں، اس لیے مسلسل ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو ان تمام چیلنجز کا ذکر کرنے کے بعد قائد اعظم اپنی تقریر کے اصل مرکز کی طرف آئے۔ انہوں نے طلباء کو بتایا کہ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے صرف محنت کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ذہنیت میں ایک انقلابی تبدیلی لانی ہوگی۔ پرانی نو آبادیاتی سوچ کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اور یہ تبدیلی تھی کیا؟ ایک طرف تھی پرانی سوچ، بس کسی طرح ایک سرکاری نوکری مل جائے، کلرک بن جائیں، زندگی سیٹ ہے۔ اور دوسری طرف تھی وہ نئی راہیں جن کی طرف جناح اشارہ کر رہے تھے: تجارت، کاروبار، بینکنگ، انشورنس، اور خاص طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن، یعنی ملازم بننے کی سوچ سے نکل کر کچھ نیا بنانے والے، کچھ شروع کرنے والے بننے کی سوچ۔ اور جناح نے کھل کر یہ بھی بتایا کہ یہ ذہنیت بنی کیسے تھی۔ یہ برطانوی دور کا تعلیمی نظام تھا ہی ایسا، اسے جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف کلرک پیدا کرنا تھا، ایسے لوگ جو نظام کو چلاتے رہیں، نہ کہ ایسے لوگ جو نظام کو چیلنج کریں یا کچھ نیا بنائیں۔ آزادی کے بعد اس ذہنیت کو توڑنا سب سے ضروری تھا۔ اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک زبردست مثال بھی دی، ایک نوجوان کی کہانی جس نے سرکاری نوکری چھوڑ کر بینکنگ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ 200 روپے ماہانہ کی نوکری کرتا تھا، لیکن صرف 4 سال کے اندر وہ 1500 روپے ماہانہ کمانے والا ایک بینک مینیجر بن گیا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ سرکاری ملازمت کے دائرے سے باہر کتنے بڑے موقع موجود ہیں۔ لیکن بات صرف معاشی ترقی پر آ کے ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ جناح کے نزدیک ایک مضبوط قوم کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ مطلب یہ صرف پیسے کمانے کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ دار اور باکردار شہری بننے کی بھی تھی۔ تو انہوں نے کردار سازی کے لیے 3 بہت واضح نقطے بتائے۔ پہلا، 5ویں کالم سے ہوشیار رہنا، یعنی وہ اندرونی دشمن جو قوم کو اندر ہی اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ دوسرا، خود غرضی کو ختم کرنا اور عوام کا استحصال کرنے والوں کو بے نقاب کرنا۔ اور تیسرا، یہ پہچاننا اور ان لوگوں کی حمایت کرنا جو واقعی ایماندار اور بے لوث ہیں۔ اور یہ سب کچھ جڑا ہوا تھا آزادی کے اصل مطلب سے۔ جناح کے نزدیک آزادی کا مطلب منمانی کرنے کا لائسنس ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہو کر نظم و ضبط کے ساتھ تعمیری کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر نوجوانوں کے کندھوں پر ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟
نچوڑ یہ ہے کہ آزادی حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد ایک عظیم ذمہ داری کا دور شروع ہوا، یعنی قوم کی تعمیر کا مشکل کام۔ تو اب ہم واپس اپنے اسی پہلے سوال پر آتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس ایک نیا زاویہ ہے۔ جناح کے اس ویژن کو سمجھنے کے بعد یہ سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذاتی فائدے کے لیے ہے، یا اس کا تعلق قوم کی تعمیر، مسائل کو حل کرنے اور ایک بہتر مستقبل بنانے کی اس عظیم ذمہ داری سے ہے؟ اور آخر میں ہم اس بات کا اختتام جناح کے ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے جملے پر کرتے ہیں: تعمیر کرنا، کچھ بنانا اور ترقی کرنا آزادی کے لیے لڑنے کے جوش و جذبے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہر نسل کے سامنے آتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1948 میں تھا۔